آیات مشیت آ جاتا ہے آیات مشیت، تو اتنا بھی یاد رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آیات مشیت پڑھو. یہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میرا سبجیکٹ قرآن مجید ہے، تو میں جس لفظ پہ بھی آتا ہوں وہاں الحمدللہ مجھے آیتوں کا تذکرہ میرے ذہن میں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو میں پڑھتا ہوں، پہلے کتاب میں پڑھتا ہوں یعنی قرآن میں، اس کے بعد میں کاپی پہ لکھتا ہوں، اس کے بعد میں حکمت سے بیان آگے بات پختگی کے ساتھ ہو جاؤ. تو میں نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، سوچ کے کچھ آتا ہے اور ہوتا کچھ ہے. تو اس میں ایک جملہ آیا ہے، اس جملے کی ذرا قدر فرما دیجیے. سوچ کے آیا یہ آیتیں پڑھوں لیکن اللہ نے چاہا، یہ جو لفظ چاہت ہے، جن آیات میں لفظ چاہت آتا ہے ان کو کہا جاتا ہے آیات مشیت، ٹھیک ہے نا؟ جس میں انشاء اللہ آ جائے، منتشا آ جائے. من یشاء، منتشا تو سمجھ جاؤ گے لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے منتشا، حالانکہ یہ نام رکھنے والوں کو کچھ پتا نہیں. سبحان اللہ. یہ تو صراط مستقیم ہے نا. منتشا کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں منتشا کا مطلب ہے کہ پروردگار جو تو چاہے. اب آگے پیچھے تو کچھ نہیں ہے. کرواتے ہیں بھائی یہ منو چنو نام رکھنے ہو تو آپ چاہے عدد کیا چاہے وہ پورا گنڑ اسی کے اوپر بڑھا دیجیے. میں تو اسلامی ناموں کی بات کر رہا ہوں. میرے امام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو تمہیں یہ خوشخبری مل جائے. بہت تاریخی جملہ کہنا چاہتا ہوں، اہل دہرادون اس جملے کو بھلا نہیں پائیں گے. آپ بھلا کے دیکھ لیجیے گا. امام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں یہ خوشخبری محسوس ہو جائے، لفظوں کو سمجھ نہیں نا، میں پردے داری سے بول رہا ہوں، پردہ رکھ کے بول رہا ہوں، تو تم اپنے آنے والے مہمان کا نام منتخب کر لو. آنے والے مہمان کا نام منتخب کر لو. سامنے راوی بیٹھا ہوتا، اس نے کہا مولا یہ تو پتہ نہیں کہ لڑکی ہوگی کہ لڑکا. تو مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا، ہمارے یہاں خواتین کے کردار بھی موجود ہے اور لوگوں کے لیے بھی کردار موجود ہے. تو اس نے کہا کیا مطلب کہ ہم اہل بیت میں مردوں کا نام رکھو اگر بیٹا ہونا ہو، اور اگر تمہیں یہ محسوس ہوتا ہو یا ایسا ہو جائے تو لڑکیوں کا اگر نام رکھنا ہے تو بی بی سغرا کا نام رکھو، بی بی سکینہ کا نام رکھو، ہماری جدہ فاطمہ زہرا کا نام رکھو. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ بتلا دیا. اور یہ کہنے کے بعد جو میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، جہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ صراط مستقیم ہر جگہ پر ہے، اس کی ضرورت ہر جگہ پر ہے. آپ میری طرف دیکھیے، آپ ٹکٹ خرید رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مولانا میں کہاں کی بات کہاں سنا رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رچ بس جائے کہ خالی فرش ادا تک محدود رہنے کا نام صراط مستقیم نہیں ہے. آپ لائن میں لگے ہوئے، پہلی بات تو یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں جب سے نیٹ سے جائے وہ ٹکٹ. لیکن بہت سے لوگ چالو جب ٹکٹ لیتے ہیں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اب لڑ رہے ہیں، اسے دھوکہ دے کے اس سے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں. اگر تم بھی یہی کر رہے ہو عزیزان گرامی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صراط مستقیم پر نہیں ہو. خالی حق کھانا اسی کو نہیں کہا جاتا کہ جہاں کسی کے پیسے کھا لیے جائے. تو جس کا مقام ہے اگر وہاں سے ہٹا دیا جائے تو وہ بھی حرام کھانا ہے، اور حرام کھانے والا صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا. آپ کہیں پر بازار میں جا رہے ہیں، آپ کو صراط مستقیم پر ہونا پڑے گا. آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھنے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی صراط مستقیم پر آپ کو جانا. آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھنے جا رہے ہیں اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ وہاں جا کے اس کو ذلیل کروں گا. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کو سمجھیے گا، اس کے سمجھنے سے یا ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اور معیار دولت اور پیسہ اور بادشاہت بھی نہیں ہے. یزید ظاہری طور سے بادشاہ تھا مگر لعنتوں کے ساتھ جی رہا ہے، اور حسین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. حسین صلوات کے دائرے میں جیتے جا رہے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد علیہ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ. تو میں نے یہ شوشہ کہاں سے پکڑا کہ دیکھیے کوئی اگر سادات سے نہیں ہے تو اس کو یہ بننے کی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے کام ٹھیک نہیں کیا. میں تعجب کرتا ہوں عزیزان گرامی، اور آپ کو بھی اتنی گہرائی کے ساتھ
دریائے تعجب میں ڈبونا چاہتا ہوں. بولے امامہ لگانا, چلو ایک عام آدمی ہے وہ مطلب چلو امامہ نہیں لگا رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے. اب پتہ نہیں آپ کی نگاہوں میں کچھ ایسے ہے کہ نہیں, ہمارے پاس تو درجنوں ہیں, ایک دو نہیں درجنوں ہیں. اب آپ سمجھ لیجیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں, میں آپ سے پوچھوں جائز ہے؟ بھائی جو جس نے اپنے سر پر اس وقت نماز پڑھانے کے لیے مثال کے طور پر اعلیٰ ماما لگا لیا اور سید نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل حرام میں مبتلا ہے. اور امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی حرام کام کرتا نہ ہو اور واجب کام چھوڑتا نہ ہو. واجب تھا اپنی قوم اور برادری کو ظاہر کرنا, اور حرام کا خیر سید کا سید بننا. تو یہ واجب بھی چھوڑ رہا ہے اور یہ حرام میں بھی مبتلا ہو رہا ہے. چلو آپ بھیجیے محمد علیہ وسلم. اب آپ دیکھیے, اب میں آپ کے سامنے جو آیت پڑھ رہا ہوں, میں نے کہا آیات مشیت, خالی سنتے رہیے سکون کے ساتھ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں چاہے تعریف بھی مت کیجیے گا, تعریف نہ کیجیے گا, کریں تو بہت اچھا, نہیں کریں گے تو مجھے کچھ شکوہ نہیں ہوگا کرنے کا, مگر آپ آیات مشیت سن لیں. آج اس سال کے عشرے کا یہ لفظ آپ کو یاد رہ جائے کہ قرآن میں کچھ آیتیں, بہت ساری آیتیں میں گنوا سکتا ہوں, آیات محکمات, آیات متشابہات, آیات مشیت, آیات نظارت, آیات بشارت. اگر میں ساری چیزیں ایک مجلس میں پڑھوں گا بات تو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑا جائے گا نا. آیات مشیت سمجھ لیجیے, آیات مشیت جس میں میشا منتشا یشا یہ الفاظ آتے ہیں. اب میں پڑھ رہا ہوں, ترجمہ کر رہا ہوں, پھر ایک نتیجہ دوں گا. آپ میرے بیان سے راضی ہیں کہ میں قرآن کی آیتیں پڑھوں آپ کے سامنے؟ راضی. اب آپ سن لیجیے اذان کا پہلی آیت سنا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یہدی من یشاء. اگر میری اس محنت پہ آپ کو کچھ تھوڑا بہت رحم آ جائے تو اس کا اظہار فرما دیجیے گا. اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. اب یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے, اگر پوری بات نہ بتائی جائے تو یہ ناانصافی ہوگی. یہ جو عزت والی آیت پڑھی جاتی ہے نا, تھوڑی تھوڑی تو سب کو یاد ہے. ہمارے بعض مومنین اس عزت والی آیت کو صحیح نہیں پڑھتے, جیسے وہ پڑھتے ہیں. اگر وہ یہ سوچ کے پڑھتے ہوں کہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تو ایسے پڑھنا حرام. کیا پڑھتے ہیں سنا دوں میں, بات تو آواز تو پہنچ رہی ہے نا. وہ یہ پڑھتے ہیں عزت و منتشا و ذلت و منتشا. میں یہ اگر وہ یہ سوچ کے پڑھ رہا ہے کہ یہی آیت ہے حرام ہے, اس لیے کہ عزت و منتشا ذلت و منتشا آیت نہیں ہے. آیت ہے وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا. اب اس آیت کے ساتھ ایک ظلم یہ ہوا ہے, بات تو پڑھ دینی چاہیے. بہادر وہ ہے جو سچ بول دے, چاہے خاندان کے خلاف چلی جائے چاہے رشتہ داروں کے خلاف چلی جائے, بات تو صحیح پڑھ دینی چاہیے. زیادہ زیادہ یہ تو کہیں گے کہ آپ نے مولانا اچھا آپ کا لگنا اچھا میں یہاں نہیں ہے, زہرا کو اچھا لگنے لگ جاؤں, محمد مصطفیٰ کو اچھا لگنے لگ جاؤں تو یہی کامیابی کی ضمانت بھی ہوگی. اب آپ سنیں یہ آیت اصل میں پوری ہے کیا؟ پوری آیت آج آپ سن لیجیے. پتہ نہیں مجھے آپ اس کا کیا انعام دیں گے. میں آج آپ کو پوری آیت سنا. انعام تو بیٹھتا ہے نا, یہ نہیں بیٹھتا, بس انعام اتنا ہے کہ آپ ان آیتوں کے اوپر عمل فرمائیں. آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ عزت کی بہترین دلیل ہے, اس کو پڑھتے نہیں ہیں لوگ. اب میں پڑھ رہا ہوں پوری آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں سے شروع ہوتی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, آیت مشیت. وتنزع الملک ممن تشاء, آیت مشیت. یہ ابھی آیت چل رہی ہے, ابھی ختم نہیں ہے. یہ تو بیچ بیچ میں روک کے بتا رہا ہوں کہ یہ آیات مشیت اس لیے کہ اس میں منتشا آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ ارے دوہرا دیجیے. اگر یہی آپ قبر میں سنا دیں گے تو پیڑا پھاڑ ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا جانے کے نبی. قل اللہم مالک الملک, میرے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اپنے مال پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے. زمین پہ ذرا سنبھل کے چلو, اپنی ماضی کی غربت کو یاد رکھو, اپنے پرانے حالات کو یاد رکھو, اور اگر تم پر کسی نے احسان کر دیا ہو تو اس کا شکریہ ادا کرتے رہو تاکہ شریف خاندان والے کہلاؤ. احسان لینے کے بعد اگر کوئی کسی کا شکریہ ادا نہ کرے تو پھر آئے پڑھو خسرت دنیا والآخرہ, اس کی دنیا بھی گھاٹے میں ہے, اس کی آخرت بھی گھاٹے میں ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ.
سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بدبخت ہوتے ہیں. مصیبت کے موقع پر کوئی کام آ گیا. اب کام کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. دکان کھلوا دی, کہیں نہیں کچھ جانتا, کوئی ہنر نہیں تو ٹھیلا لگوا دیا. ٹھیلا صحیح جگہ پہ لگ جائے یہ بھی تو بڑی بات ہے. ٹھیلے کی صراط مستقیم یہ ہے کہ صحیح جگہ پہ لگ جائے. کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, صحیح جگہ پہ ہونا یہ صراط مستقیم ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں بار بار ایسے جملے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس بات سے باہر آ جائیں کہ خالی نماز پڑھنے کا نام صراط مستقیم نہیں ہے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ برے وقت پر کام تو چلا لیتے ہیں اپنا, لیکن پھر بعد میں بھول جاتے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہر جگہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں دہرادون کے بارے, دہرادون میں تو مجلس پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں. یہ بیماریاں کامن ہیں, مشترک ہیں, ہر جگہ پر ہے. خاندان میں ہے, لوگوں کے خاندانوں میں. جس آزاد بھائی نے جو ہے وہ ویزا منگوا دیا, مان لو سعودی عرب کا یا انگلینڈ کا یا جرمن کا, اب اس کے بعد جو ہے وہ دھرتی پر پیر نہیں رکھ رہے ہیں, اڑ رہے ہیں ہواؤں میں, پیروں کو پٹک کے چل رہے ہیں, تیرچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. یہ سب جگہ ہے, کامن ہے یہ چیزیں. تو میں اس میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ذانے گرامی, میں نے عزت والی آیت کو روکا ہے. یعنی کتنا ناقص العقل انسان ہے وہ کہ جو اپنے اس محسن کو بھول جائے کہ جو اس کے برے وقت میں کام. توجہ رکھیے گا, ہمیں بھولا نہیں ہے. میں سید اور غیر سید کی بات پر یہ آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں. کبھی آپ یہ سوچیں کہ مولانا بھول گئے, بھولا نہیں ہوں. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے بات, قل اللہم. یہاں سے میں نے یہ لفظ پکڑا تھا, میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, لفظوں پر غور فرمائیے گا. میں وہی لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں جو قرآن میں آیا ہے. قل اللہم مالک الملک, ان سے کہہ دو بادشاہت کا بادشاہ اللہ ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی خدا کی, آپ سمجھ نہیں ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے ذانے گرامی. میں آپ کی اتنی قدر کر رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہوگا تو کم سے کم پڑھے لکھو کے آس پاس تو رہ رہا ہے, اور اگر آس پاس نہ بھی رہ رہا تو کم سے کم مجلس میں تو آس پاس بیٹھ ہی جاتا ہے. توجہ رکھیے ذانے گرامی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں پھر سن لیجیے, قل اللہم مالک الملک. آپ کہہ دیجئے کہ میں بادشاہت کا بادشاہ ہوں. بادشاہوں کا بادشاہ ہونا اور ہے, اور بادشاہ کا بادشاہ ہونا اور ہے. معبود اور ہے, کیا مطلب؟ بادشاہت کا بادشاہ ہونا اور ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آگے کی آیتیں پڑھ لو, تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا. تم کیوں کسی حافظ کے پاس, کسی عالم کے پاس جاتے ہو؟ ہم نے خود اپنے بیان کو ہمارے بیان سے سمجھو. اگر بات سمجھ میں آ جائے, ہر وہ بات جس میں نقطہ ہو وہی قابل تعریف نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی قابل تعریف ہوتی ہے. اللہ نے کہا قل اللہم مالک الملک, ان سے فرما دیجئے میں بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں, میں بادشاہت کا بادشاہ ہوں. توجہ رکھیے گا جانے, اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں تو فرعون کہے گا کہ آپ میرے بادشاہ ہیں. کیا پڑھوں گا؟ نمرود کہہ دے گا کہ آپ میرے بادشاہ ہیں. یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ایرا غیرہ نتو خیرہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ سکے. کتنا کریم ہے میرا پروردگار, تمہیں علی ابن ابی طالب کا ولایتی بنا کر اور شہدا بنا کر اپنے سے رشتہ جوڑ کر یہ فخر کر کے کہہ رہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. وہ اللہ کتنا بہترین اور بابرکت ہے کہ جس نے تم جیسے موالیہ نے حیدر کرار کو پیدا کیا. اللہ نے کہا اللہ کی لفظیں جو ہیں وہ بہت گنی چنی ہوتی ہیں, تھوڑا گہرائی میں جائیے گا, جتنی بھی ٹائم بچا ہے میں انشاءاللہ اس کو پڑھنے والا ہوں. اللہ نے کہا میں بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں, میں بادشاہت کا بادشاہ ہوں. معبود یہ کیوں کہا؟ آگے کے جملے سن لو بھائی. یہی تو ہے نا کہ آج پوری آیت سن لیجیے آپ. عزت والی آیت پوری کیا ہے, کیا کہتا ہے آگے؟ اب کہتا ہے وہ تو عز و انتشا. وہ کیسے پڑھو اب آپ کے سامنے, وہ تو عز و انتشا وہ تو ذل و انتشا. معبود پہلے تو کہتا ہے میں بادشاہت کا بادشاہ ہوں, اور اس کے بعد کہہ رہا ہے اگر اس مفہوم کو ابھی بھی تم نے نہ سمجھا ہو, ارے تم کتنے بھی پڑھے لکھے ہو, مگر دسترخوان قرآن پر بیٹھنے کے بعد جب تم بیٹھ جاؤ گے تو تم اپنے کو جاہل سمجھنے لگو گے. اور خیریت اسی میں سمجھنا کہ جب دسترخوان قرآن پر بیٹھ جاؤ تو تم اپنے کو جاہل سمجھنے لگو. جیسا قرآن ویسے اہل بیت. تو جیسے قرآن کے دسترخوان پر بیٹھ کر تمہیں اپنی جہالت کا اگر احساس ہوتا رہے تو تم سمجھ لینا کہ پڑھے لکھے ہو. ویسے ہی اگر علی کے سامنے تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہو جائے, حسن کے سامنے اپنی جہالت کا احساس ہو جائے, اہل بیت کے سامنے تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ تم عملی طور سے بھی صراط مستقیم پر ہو.
وہ بادشاہت کا بادشاہ ہے، کیا مطلب؟ میں دیکھوں گا آپ میں سے ہر شخص کے چہرے کو دیکھوں گا کہ یہ بات آپ تک پہنچی کہ نہیں۔ اللہ نے کہا وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جو صاحب عزت ہے سماج میں وہی تو بادشاہ ہے۔ نہیں سمجھا جنابی؟ جو سماج میں واضح بادشاہ ہے تو وہ وہی ہے کہ جو صاحب عزت ہے، ورنہ ہوتا رہے تمہارے پاس اربوں خربوں کی پراپرٹیاں، اگر تم صاحب عزت نہیں ہو تو تم یہاں بھی ذلیل رہو گے اور قیامت میں بھی ذلیل ہو کے رہو گے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ میں نے آپ سے دو وعدے کیے، میں ظاہر سی بات ہے اس وعدے کو آج کی مجلس میں چھوڑ رہا ہوں، میں پورا نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے یاد ہے میں ہر حالت میں قسم کھا کے آؤں گا، جیسے ہر روز ہو رہا ہے کہ سوچتا کچھ ہوں اور پڑھتا کچھ ہوں، میں ابھی آپ کے سامنے قسم شریک آ رہا ہوں کہ عزت والی جو آیتیں اور آیات منتشا جتنی ہیں، آیات مشیت اور خامنہ صاحب کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد۔ بھائی اللہ نے رحمت نازل کی بارش کے ذریعے، اسی کے اعتبار سے صلوات پر رحمت فرما دیجیے۔ عزیزان گرامی، آپ رونے کے لیے آمادہ ہے اور میں جملہ پڑھ رہا ہوں، اسی جملے سے شروع کر رہا ہوں۔ میں اکثر آپ کے سامنے میں نے مجلسوں میں کہا ہے، میں ہر جگہ پر یہ کہتا ہوں، آپ نے غور فرمایا میں خطبے کے بعد آیت کے ترجمے سے پہلے دو چار الفاظ توصیفی جسے کہتے ہیں تعریفی جملے میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں فرش ازا کی زینت قرار۔ جب بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بیوی کا نام آ جائے تو پھر رونے میں آسانی ہو جاتی، اس لیے کہ بیوی نے مرثیہ پڑھا تھا، سادات کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کا دل دکھے تو مجھے معاف کر دیں۔ بیوی نے ایک مرثیہ پڑھا تھا، صبت علیہ مصائب اللہ۔ میں کربلا تک جانا چاہتا ہوں بیوی کے مصائب کے ذریعے۔ دیکھیں مسائل میں کہتا ہوں کہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی آپ بیوی کا یہ مرثیہ پڑھ دیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ رونے کے لیے کافی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آپ نے ہزاروں لاکھوں مرتبہ یہ سنا ہوگا، صبت علیہ مصائب اللہ۔ بیوی نے کہا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد میرے پر اتنی مصیبتیں پڑیں گی۔ دیکھیے دل کھول کے روئیے گا، میں نے ہر مجلس میں کہا ہے اگر رونا ہے تو دل کھول کے روئیے گا، اس لیے کہ ان کا ماتم ہے، ان کے پر گریا ہے کہ جن پر گریا کرنے والوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ تو آج تو آپ کے اوپر تو کوئی زبردستی نہیں ہے نا، آپ کو تو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا صبت علیہ مصائب اللہ، بابا آپ کے جانے کے بعد اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر پہاڑوں پہ پڑتی، اگر دنوں پہ پڑتی تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی۔ تو یہ بیوی نے جملہ کہا، کبھی آپ نے غور فرمایا، کبھی آپ نے سوچنے کی ہمت کی کہ بیوی نے اتنا تگڑا مصیبت کا مرثیہ کیسے پڑھا اور کیا کہا؟ چاہیے آئیے بیوی سے پوچھتے ہیں، میں کربلا تک لے جانا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کون صحیح ہم چلنے، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، میں وہیں تک لے جانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، میں ہاتھوں کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہاں بی بی سکینہ کہیں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہاں جناب زینب تشریف فرما ہے، یہاں جناب فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے، اور رونا چاہتے ہو وہ امام بھی تشریف فرما ہے جو پردے غیبت سے آ جاتا ہے اور خون کے آنسو روتا ہے۔ زیارت کا جملہ ہے کہ میرا امام خون کے آنسو روتے ہیں، اور جب کسی نے عالم مکاشفہ میں پوچھا خون کے آنسو روتے ہیں کیا مطلب، کیا واقعی خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں، جب ذاکر پڑھتا ہے کہ زینب بے رضا ہو گئی، جب ذاکر پڑھتا ہے کہ سکینہ کے رخسار پر تماچے مارے گئے، چونکہ مجھ سے پہلے مرثی خان نے جو پڑھا ہے جناب زینب اور جناب سکینہ کے بارے میں پڑھا ہے، لہذا میں اسی جملے کو دہرانا چاہتا ہوں۔ اے بی بی آپ کے اوپر ایسی کون سی مصیبت پڑی کہ جو آپ کو اتنا سخت مرثیہ کہنا پڑا؟ رسول اللہ کے اوپر مصیبتیں پڑی مگر آپ نے اتنا سخت مرثیہ نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کے فرزند باوقار امام حسین کے اوپر کتنی مصیبتیں پڑی مگر آپ نے کبھی ایسا مرثیہ نہیں پڑھا۔ یعنی کتنے بھی اولیاء کرام انبیاء کرام اس دنیا سے چلے گئے اور سختیاں جھیلتے چلے گئے۔ آئیے بیوی سے پوچھتے ہیں، اور آپ گریا کریں گے تو بیوی کا رومال خالی نہیں جائے گا۔ بیوی آپ نے جو مرثیہ پڑھا، بابا
آپ کے جانے کے بعد بابا سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے. میں کہوں گا اے بی بی فاطمہ زہرا, کتنی بھی مصیبتیں بڑھی, مجھے معلوم ہے آپ کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا, میں جانتا ہوں اس لوہے اس دروازے میں لگی ہوئی میخیں جنہیں آپ کیلیں کہتی ہیں وہ آپ کے دستپتے اتنے مبارک پر گاڑی گئے, مگر اے بی بی آپ نے کہا بابا آپ کے اوپر کتنی مصیبتیں پڑھی, مگر ایک بیٹی ہے جس کے باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ رونا چاہتی ہے اور شمر تماچے پہ تماچے مار. صبر کر, اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, آپ پریشان نہ ہوئیے, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے, میں زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھتا ہوں, بس آپ توجہ کے ساتھ سنیے. آئیے بیوی سے پوچھتے ہیں بیوی آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت کیا پڑی؟ تو بیوی نے کہا ارے پہلی مصیبت یہ تھی میری بابا کے رحلت کے بعد کہ 7 دن گزر گئے اور کسی نے مجھے پرسے کے لائق نہ سمجھا. میں کہوں گا بیوی ارے 7 دن کے بعد پرسہ دینے والے تو آ گئے, مگر آپ کی پوتی آپ کے بیٹے کے جنازے میں کھڑی رو رہی ہے اور شبر ہوا میں تعزیہ کا لگتا ہے. جزاک اللہ خیر الجزا. اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. سادات کرام ہے نا, آپ کی جدہ کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں, آپ تو زیادہ روئیں گے نا, آپ تو زیادہ گریہ کریں گے نا. آپ دیکھیے میں کیا مصیبت بیان کر رہا ہوں. بیوی اور کون سی مصیبت پڑی جو اتنا گہرا مسئلہ پڑھنا پڑا؟ تو بیوی نے رو کے کہا ارے میں دیکھ رہی تھی ابو الحسن کے گلے میں رسی کا بندہ, ابو الحسن کے گلے میں رسی کا بندہ تھا. میں کہوں گا بیوی نے آپ کی مصیبت کو کم نہیں کرنا چاہا, مگر آپ نے تو ایک رسی اور ایک گلا دیکھا, مگر قافلہ جا رہا ہے شام کے بازاروں میں, ارے رسی تو ایک ہے اور 12 گلے ہیں. ارے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو باقیوں کو اذیت ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر الجزا. بھئی یہ جملہ سنیے اور اس کے بعد جناب سکینہ کے حوالے سے ایک جملہ کہوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی. بی بی یہاں تشریف فرما ہے کہ ایسا نہ ہو سکینہ کو یہ ناراضگی ہو جائے کہ میری مصیبت سنتے بھی ہیں اور گریہ بھی نہیں کرتے ہیں. ارے سب سے زیادہ جناب سکینہ پہ ظلم ہوا, وہ سب سے زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملاحین یہ دیکھ رہے تھے کہ حسین سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں. ارے انہوں نے پایا ارے اسی کو اذیت دیں گے. کبھی اونٹ پر بٹھایا گیا اور تازیانہ اونٹ پہ اتنے بار اتنی مرتبہ لگائے گئے کہ وہ تیزی کے ساتھ جاتا تھا. آپ دلوں کا ہاتھ رکھیے تو میں جملہ پڑھوں, اور جب تیزی کے ساتھ دوڑتا تھا تو حسین کے سینے پہ سونے والی ارے زمین کربلا سے گر جاتی تھی اور کہتی تھی اے میرے بابا. اللہ کو کوئی غم نہ دے, اگر مسائل میں 2-4 الفاظ زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف فرمائیے گا. اللہ اکبر. بیوی اور کون سی زیادہ مصیبت پڑی, جملہ سنیں گے. بیوی نے کہا ارے میرے گھر پر آگ لگائی گئی. میں کہوں گا بی بی زہرا آپ کی مصیبت کم نہیں ہے, آپ کا بچہ شہید ہو گیا, مگر آئیے کربلا کے میدان میں ارے شہادت حسین کے بعد آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, شہادت حسین کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی. بی بی آپ کا تو اکیلا گھر تھا نا, ارے مگر ہائے زینب کیا کرے, کبھی ام کلثوم کا خیمہ جل رہا ہے, کبھی خود زینب کا جل رہا ہے اور کبھی سید سجاد کا جل رہا ہے. ارے رونے والوں تم بھی تو بیٹیوں کے مالک ہو, اور میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ آپ کی پوتی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے اور نامحرم آگے بڑھ رہا ہے اور سکینہ جل کے کہہ رہی ہے ارے شیر میرے قریب نہ آنا ورنہ اپنے چچا عباس کو بلا لوں گی. آئے میرے چچا کتنی مصیبت. الہی بیعت الزہرا وابیہا وبعدہا وولیہا وسر المستودع فیہا مبارلہ. ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. پالنے والے یہ دعا اہم ہے, آپ اس کو بنابی اللہ پالنے والے اس عشرے کے انعقاد میں یا جہاں کہیں پر بھی عشرہ ہو رہا ہے اس کو جن لوگوں کی جیسی بھی جو بھی خاطرداری ہے دامے دن میں تھکنے سکھنے مرثیہ پڑھ کر ذاکری کر کر
کر فرش اعلیٰ پر رو کر پروردگار انہوں نے جو بھی خدمت کی ہے تیرے حسین کی فرش اعلیٰ کے لیے ان کی خدمت کو قبول فرما آنے والے رنج غم ہر کسی کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تجھے حسین کے سینے پہ سونے والی سے کینا پر واسطہ تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسند کا واسطہ اگر اس مجلس میں یا جہاں کہیں پر بھی وہیں پہ ہمیں اہل ہے مجلس میں فرش اعلیٰ کی زینت خراب ہو رہی ہے اگر ان کو کوئی رنج و غم ہو تو آج کی مجلس کے ساتھ ان کا رنج و غم معاملہ فلسطین سنگین تر سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے یہ واسطہ ہے تیرے نائب خاص امام مہدی کا ان کے لیے اسباب فتح و نصرت و ظفر معین فرما ان ماؤں کو صبر جمیل عطا فرما جن کے چھوٹے چھوٹے بچے راہ مدار شہید پروردگار کی یہ واسطہ ہے خلیفۃ اللہ امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما انصار والا شمار فرما بنا رب اللہ